السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان وقار احمد قریشی۔ ناظرین، ہمارے آج کے مہمان ایک شاعر بھی ہیں، ایک مصنف بھی ہیں، ایک تاجر بھی ہیں اور ایک وکیل بھی ہیں۔ وکالت کے بعد ایم اے پنجابی کیا اور ریڈیو پاکستان کے ساتھ بھی منسلک رہے۔ 35 سال کا عرصہ سرحد پار گزارا میری مراد محترم جناب عفت ستار صاحب۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ ٹھیک ہیں سر؟ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ سر تھینک یو ویری مچ، آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ سر یہ بتائیے کہ آپ نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ ابتدائی تعلیم میری پیدائش لاہور کی ہے، تو لاہور میں ابتدائی تعلیم تھی مسلم ماڈل اسکول، پھر اس کے بعد اسلامیہ کالج ریلوے روڈ اور پھر پنجاب یونیورسٹی۔ تو یہ میرے ابتدائی زندگی کا ایام ہے، اور اس دور میں جو میں نے سیکھا انہی دنوں میں سیکھا سب کچھ۔ آپ کی پیدائش آپ نے بتایا پیدائش آپ کی لاہور کی ہے۔ سر وکالت کے شعبہ میں آنے کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ میرے والد صاحب تھے۔ اوریجنلی میں نے جب بیچلر کیا تو میں اسلامیات میں ماسٹر کرنا چاہتا تھا، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ میں اچھا ٹیچر بن سکتا ہوں، تو میں آگے پڑھانا چاہتا تھا۔ اور اس کی ایک مین ریزن یہ تھی کہ میرے دادا ٹیچر تھے، وہ انڈیا میں اسی تدریس سے منسلک تھے، پھر پاکستان میں بھی آگے انہوں نے وہ کنٹینیو رکھی، لیکن والد صاحب نے مجھے کہا کہ وہ وکالت کریں، وکالت پہ مجبور کیا، تو میں نے پھر ان کی بات مانتے ہوئے شعبہ وکالت میں ایڈمیشن لے لیا۔ رائٹ۔ سر یہ بتائیے گا کہ LLB کے بعد آپ نے اچانک سے لائن چینج کر لی اپنی، آپ ایم اے پنجابی کی طرف آ گئے، ایم اے پنجابی کیا آپ نے، تو اس کی کیا ریزن تھی؟ لائن میری پروفیشنلی تو نہیں چینج ہوئی، میں ایک پریکٹس کرتا تھا، یہاں پریکٹسنگ اٹرنی تھا۔ مجھے شوق تھا کچھ لکھنے لکھانے کا کسی زمانے میں، 1977 جب میں 19 ایئرس اولڈ تھا، آئی تھنک وہ پہلی نظم میں نے لکھی ہوگی اس وقت۔ تو ٹوٹے پھوٹے الفاظ جو پنجابی میں لکھتا تھا یا اردو میں بھی، پر پنجابی سے میں منسلک زیادہ رہا کیونکہ میرے دادا دادی گاؤں میں رہتے تھے، میاں چنو، وہاں ہمارا آنا جانا بہت تھا، تو وہ زبان جو تھی اس کا اثر میرے روح پہ اور میرے جسم پہ مکمل تھا۔ تو مجھے لگا کہ مجھے اس میں آگے جانا چاہیے، یہ بڑی رچ لینگویج ہے۔ مجھے میرے دادا کہا کرتے تھے کہ یہ جو پنجابی زبان ہے یہ اردو کی ماں ہے، تو میں نے سوچا کہ ماں کو حاصل کرنے کے بعد بیٹی کا تو آٹومیٹیکلی مجھے عروج آ ہی جائے گا اس کے اوپر۔ رائٹ۔ سر آپ کو کب اندازہ ہوا کہ آپ کے اندر بھی ایک شاعر موجود ہے؟ ادب سے کب لگاؤ ہوا؟ یہ 76-77 کی بات ہے۔ اس دور میں کھلنڈرا پن جو ہوتا ہے اسی طرح کی چیزیں لکھنا شروع کی، غالب کی طرح عشقیہ شاعری یا ایسی جدائی پریشانی جو انسان کے اوپر بیت رہی ہوتی ہے وہی وہ لکھنا شروع کر دیتا ہے، تو کوئی بھی ان چیزوں سے بچا نہیں رہتا۔ تو میں نے ایسے لکھا، بس لکھ کے پھاڑ دیتا تھا، پھینک دیتا تھا، بکس ادھر ادھر پڑی رہتی تھی۔ وہی میری ابتدا تھی سوچنے کی شاعری کے بارے میں۔ سر جب آپ نے شاعری لکھنی شروع کی تو ہمارے ذہن میں سم ٹائم ایسی چیز آتی ہے کہ شاعر کو کوئی نہ کوئی روگ لگا تو وہ اس فیلڈ میں آیا، تو آپ کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہوا آپ کی جوانی میں؟ روگ تو نہیں لگا، لیکن وہ صنف نازک کا تصور تو ہر زمانے میں رہا ہے، تو انسان کی خواہش تو آج بھی ویسی ہے جیسے ہزاروں سال پہلے تھی۔ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے لیے بنائی ہیں، اس میں جدائی کا عنصر بھی ہے، اور آدمی اسی وجہ سے تحریر کرتا ہے چیزیں، یہ آپ کو مجبور کرتی ہیں لکھنے کے لیے چیزیں۔ اگر یہ نہ ہوں تو آج تعلیم میں بھی اتنی ترقی نہیں ہو سکتی، تو شاعری میں بھی نہیں ہو سکتی، جو غزل میں بھی نہیں ہو سکتی تھی، یہ ساری چیزیں ملن اور جدائی کی ہیں، یہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ رائٹ۔ سر ریڈیو پاکستان میں آپ نے کام کیا کچھ عرصہ، اور یہ آپ کی زندگی میں کیسا کردار رہا ریڈیو پاکستان کا؟ اچھا، اس سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو باقاعدہ لکھنے کا جو تصور تھا وہ شروع ہوا ہے 1981 میں۔ وہ میں نے جب پنجابی ڈپارٹمنٹ میں ایڈمیشن لیا اورینٹل کالج پنجاب یونیورسٹی میں، تو میرے ایک استاد تھے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب کرے، حفیظ طائب صاحب، اس ملک کے بڑے مشہور وہ لکھنے والے تھے، اور ابھی بھی ان کی میں سمجھتا ہوں زندہ ہیں، ان کی بکس کے حوالے سے
انہوں نے ساری زندگی حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نعت لکھی. وہ میں ایک دن کلاس میں گیا تو مجھے انہوں نے ایک کویسچن کیا, اس کا جواب میں نے کچھ الٹے انداز میں دیا. وہ الٹا انداز میری زندگی بنا گیا اس شعبہ میں. انہوں نے مجھے وہ میرا کویسچن کا آنسر جو تھا میرا, اس کے بعد مجھے پوچھا بیٹا کچھ لکھتے ہو؟ میں نے کہا جی نہیں میں تو نہیں لکھتا. تو مجھے انہوں نے کہا بیٹا لکھا کرو. وہ ابتدا تھی میری شاعری کی باقاعدہ. تو اسی دن میں نے ایک نظم لکھ کے ان کو دکھائی. وہ اتنے خوش ہوئے اس نظم سے, مٹی کے عنوان سے پنجابی نظم تھی, کہ انہوں نے اسی وقت بیٹھے بیٹھے اپنے آفس سے لاہور ریڈیو فون کیا اور انہوں نے کہا میں اپنا ایک اسٹوڈنٹ بھیج رہا ہوں, اس کی آج ہی نظم جو ہے ریکارڈ کرو. رائٹ. تو یہ میرے لیے کافی ایکسائٹمنٹ تھی. ایک آدمی کو حوصلہ افزائی کے لیے اتنے بڑے آدمی کی یہ بات کر دینا بہت بڑی بات تھی میرے لیے. بے شک بے شک. سر وہ نظم ابھی یاد ہے آپ کو, کچھ سنا سکتے ہیں ہمیں؟ میں بالکل سنا سکتا ہوں. یادداشت میری اتنی اچھی نہیں ہے, میں آپ کو دیکھ کے سنا دیتا ہوں پڑھ کے. جی پلیز. جی عنوان ہے اس کا مٹی. پنجابی میں ہے یہ نظم. مٹی دے کار بناندے نے, مٹی دے لئی وک جاندے نے. مٹی دے کار بناندے نے, مٹی دے لئی وک جاندے نے. یہ سب کچھ جاندیاں ہویاں بھی دنیا دی خاک اڈاندے نے. ہورے انہاں نوں سرت نہیں وت مٹی وچ مل جانا ہے. کیتی دا بدلہ پانا ہے, کیتی دا بدلہ پانا. واہ. دنیا دی جھوٹھی عزت لئی یہ جھوٹے گیت سناندے نے. یہ کالی رات اندھیر اندر شرما دے بھرم مٹاندے نے. ہورے انہاں نوں سرت نہیں وت مٹی وچ مل جانا ہے. کیتی دا بدلہ پانا ہے, کیتی دا بدلہ پانا ہے. واہ. یہ گھر نوں روشن رکھن لئی دوجیاں دے دیپ بجاندے نے. یہ اندروں ایک شکاری نے دنیا نوں جال چ پاؤندے نے. ہورے انہاں نوں خبر نہیں وت مٹی ول مل جانا ہے. کیتی دا بدلہ پانا ہے, کیتی دا بدلہ پانا ہے. پھر روح بھی بےکل ہوندی ہے جد ماس نوں کیڑے کھاندے نے. رب جانے کی کردے نے, مٹی دے لئی کیوں مردے نے. ہورے انہاں نوں سرت نہیں وت مٹی وچ مل جانا ہے. کیتی دا بدلہ پانا ہے, کیتی دا بدلہ پانا ہے. اللہ اکبر. یہ آپ نے وہاں, یہ میری پہلی نظم تھی جو باقاعدہ میں نے لکھی اسی دن جب حفیظ صاحب نے مجھے بولا کہ لکھا کرو, اور اسی دن مجھے انہوں نے ریڈیو پاکستان بھیج دیا. اسی شام کو یہ ریڈیو پاکستان لاہور سے نشر ہوئی. ویری گڈ. یہ واقعہ. تو سر کتنا عرصہ آپ ریڈیو پاکستان کے ساتھ؟ میں تقریباً 1 سال پورا جاتا رہا ہوں. ٹائم ٹو ٹائم وہ مجھے بلاتے تھے, کبھی ہفتے میں 2 دفعہ, کبھی 1 دفعہ, کبھی 3 دفعہ بھی ہوتا تھا. تو بلکہ اس کے بعد مجھے انہوں نے انچارج بنا دیا کہ جو لڑکیاں اور لڑکے جو ہمارے ساتھ پڑھتے تھے ان کو اگر یہ لکھنے کا شوق ہو تو مجھ سے پہلے کریکشن کرایا کریں اور پھر کسی ٹیچر احباب کو دکھایا کریں اور پھر ریڈیو پاکستان میں جا کے پڑھا کریں. سر آپ نے لکھنے کا ذکر کیا. جی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج کی جو یوتھ ہے اسے لکھنے کا شوق ہے؟ آج کی یوتھ کو تو لکھنے کا نہیں, آج کی یوتھ کو تو وہ کلپ دیکھنے کا شوق ہے میرے خیال میں, جو کہ ہمارے ٹیلی فون کے اوپر گاہے بگاہے, بلکہ ایک دن میں ہزاروں آتے ہیں. پڑھنے کا شوق بھی کم ہو گیا, بکس کی کوئی ویلیو نہیں رہی آج کے دور میں. تو لکھنے کے لیے تو بہت آپ کو ٹائم چاہیے, آپ کی سوچ کے اندر نکھار ہونا چاہیے, پھر ہی آپ لکھ سکیں گے. آپ کا جو ویو ہے بڑا کلیئر ہونا چاہیے. وہ آج کی یوتھ کہیں اور ہے, لیکن لکھنے والے پھر بھی ہیں, اتنی زیادہ تعداد میں نہیں ہیں لیکن موجود تو ہیں. رائٹ سر. ناظرین یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک شارٹ بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. سر یہ بتائیے گا آپ نے 35 سال سرحد پار گزارے, کیا ریزن تھی؟ میرے فادر میرے والد صاحب میرے لیے پیر و مرشد کا درجہ رکھتے ہیں. آج وہ اس دنیا میں نہیں ہیں, ان کی گائیڈ لائن میرے پاس ہے. تو وہ میرے سے پہلے امریکہ چلے گئے تھے. بینگ اے پریکٹیشنر ادھر وہ اٹرنی تھے, لیکن انہوں نے 55 کی ایج میں امریکہ چلے گئے تھے. انہوں نے مجھے وہاں سے لیٹر لکھتے, اس زمانے میں لیٹر لکھا جاتا تھا کیونکہ کال تو بک کرا کے کرنا پڑتی تھی.
کہ مجھے وہ کنونس کرتے تھے کہ تم بھی امریکہ آ جاؤ. حالانکہ میری پریکٹس اچھی تھی کیونکہ میرے والد کا جو آفس تھا مجھے پرابلم نہیں ہوئی کوئی اپنی پریکٹس کرنے کے لیے ایز اے وکالت میں. لیکن وہ بلاتے رہے مجھے, پھر میں چلا گیا, اور جانے کے بعد میں 3 ماہ کے بعد واپس بھاگ کے آ گیا. اپنا ملک چھوڑ کے جانا مجھے بڑی مشکل, میرا سب کچھ ادھر ہی تھا, میرے دوست احباب, بیٹھنا اٹھنا, میرے استاد, میری انجمن آرائیاں اور یہ جو محفلیں تھیں شعر و شاعری کی وہ سب چھوٹ گئیں. وہاں میں نے 3 مہینے کیسے گزارے میں آپ کو وہ بتا نہیں سکتا, بڑی خاصا مشکل کام ہے. سر آپ نے ملک سے باہر ایک سیکیورٹی ایجنسی میں بھی کام کیا, کیسا ایکسپیرینس رہا آپ کا؟ ہاں, وہ ایسے ہوا کہ پھر جب میری والدہ امریکہ آ گئیں تو پرماننٹلی مجھے ادھر جانا پڑا. پہلی جاب میری جو امریکہ میں تھی وہ ایک سیکیورٹی ایجنسی میں تھی. بینگ ایک وکیل کے مجھے لاء کی سمجھ تھی, تو میری جو ریزمی تھی اس کی بنا پہ مجھے انہوں نے سپروائزر کی جاب دی. اب مجھے سپرویژن کرنی ہوتی تھی, بہت سارے اکاؤنٹس تھے ان کے ڈفرینٹ بلڈنگس میں ادھر ادھر. تو تھوڑے عرصے کے بعد پھر مجھے انہوں نے ہیومن ریسورس مینیجر بنا دیا, وہ بھی اگین کہ میری تعلیم کی ریزن تھی وہ. اس کے بعد اسی کمپنی میں ایز اے آپریشن مینیجر میں نے 22 سال کام کیا. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کا پہلا آدمی ہوں گا نیو جرسی اسٹیٹ میں جس کے پاس انسٹرکٹر کا لائسنس تھا وہاں کا. یعنی میں سیکیورٹی کے جتنے بھی منسلک لوگ ہیں جنہوں نے اس جاب پہ آنا ہے وہ میرے سگنیچر سے اور میری ٹریننگ سے اس شعبہ میں جا سکتے تھے, اور میں ان کو لائسنس ایشو کر سکتا تھا ود دی کوآپریشن آف دا اسٹیٹ پولیس. رائٹ, کیسا ایکسپیرینس رہا آپ کا؟ بڑا اچھا ایکسپیرینس تھا, میں نے انجوائے کیا اس جاب کو. مجھے یہ محسوس نہیں ہوا کہ ایک وکیل ہوں میں اور مجھے کوئی دکانوں پہ کام کرنا پڑے شروع میں, یا ایز اے سیلز مین یا کوئی اور. وہ جاب تھوڑی میرے پروفیشن سے قریب تھی. مجھے انویسٹیگیشن کرنی, میں پرائیویٹ انویسٹیگیٹر رہا ہوں وہاں 10-12 سال, یہ حصہ تھا میری جاب کا. لوگوں کی پرائیویٹ انویسٹیگیشن کیسے کرتے ہیں, ہم نے یہاں لاء میں یہ بڑی تفصیل سے پڑھا ہوتا ہے, ایویڈنس ایکٹ میں بڑی تفصیل سے ہم نے پڑھا ہوتا ہے کہ انکوائری کیسے کرتے ہیں, کوسچن کیے کیسے جاتے ہیں. تو سر وہاں آپ کو کیا کیسز آپ کے سامنے, میجورٹی کیا کیسز ہوتے تھے آپ کے ساتھ؟ جب آپ پرائیویٹ انویسٹیگیشن کرتے ہیں تو ہر طرح کے ہوتے ہیں کیس. چوری کے, وہ آپ نے چور سے انویسٹیگیشن کیسے کرنی ہے بیفور یو ہینڈ اٹ اوور ٹو دیم ٹو دا پولیس. پہلے خود آپ اپنے لیول پہ کرتے ہیں. پھر ادھر ایک اور پرابلم بہت بڑا ہے کہ وہاں ہسبینڈ اینڈ وائف چیٹنگ کرتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر. وہ بڑی انویسٹیگیشن ہوتی تھی. ہمیں آگے وہ پیسے ہماری فرم کو دیتی تھی کہ میرے ہسبینڈ کو انویسٹیگیٹ کیا جائے. وہ ایک ڈفرینٹ طریقے سے اس کو کرتے تھے. بچوں کو انویسٹیگیٹ کرنا پڑتا تھا. لوگوں کے بچے ڈرگز کے اوپر چلے جاتے ہیں کیونکہ معاشرہ اچھا نہیں ہے, لوگ توجہ نہیں دے سکتے, میاں بیوی کام کر رہے ہیں, بچے اسٹریٹ کے رحم و کرم پہ ہیں, جہاں ان کو ہوا لے جائے وہاں چلے جاتے ہیں وہ. تو اس کے کافی اور قسم کے بچوں کی کسٹڈی کے بارے میں کیسز ہوتے تھے. یہ میرا اپنا پروفیشن تھا. یہاں میں فیملی کورٹ میں پریکٹس کرتا رہا ہوں, یہاں وہاں بھی یہی ہوتا تھا کہ جج آرڈر کرتا تھا سم ٹائم پرائیویٹ انویسٹیگیشن کے لیے کہ دیکھا جائے یہ آدمی جو کلیم کرتا ہے کہ میں اتنے پیسے بناتا ہوں, آیا بچوں کو اس کے پاس رہنا چاہیے کہ ماں کے پاس رہنا چاہیے. جیسے یہاں کمیشن مقرر کیا جاتا ہے وہاں پرائیویٹ انویسٹیگیٹر کو مقرر کیا جاتا ہے. سر ایک پرسنل کویسچن, اجازت ہے؟ جی جی. سر آپ کی شادی پاکستان میں ہوئی یا امریکہ میں؟ نہیں, پاکستان میں. جی. امریکہ جانے سے پہلے ہوئی یا پھر؟ نہیں, بعد میں. جب میں 3 ماہ کے بعد وہاں سے بھاگ آیا تو انہوں نے بہترین یہی سمجھا کہ مجھے وہ اس بندھن میں باندھ دیں تاکہ اب میں سوچنے پہ مجبور ہو جاؤں کہ مجھے کہیں اور جانا چاہیے, کیونکہ میری والدہ چلی گئی تھی امریکہ 88 میں. تو پھر مجھے آ کے واپس تو کوئی رستہ نہیں میرے لیے بچا تھا. ماں کو میں مس کرتا تھا وہاں. جب والدہ چلی گئیں, وہ ایک ہماری اکائی کمپلیٹ ہو گئی وہاں, تو پھر ادھر ہی رہ گئے اور بیوی کو بھی ادھر ہی بلا لیا. رائٹ سر. سر شاعری, رائٹر, لائر اور ایک بزنس مین, اس کے بعد میڈیکل ایجوکیشن میں آپ نے تعلیم حاصل کی. جی. کیا ریزن ہے اس کی؟ شاعری اور رائٹر یہ تو مجھے لگتا ہے کہ ہر انسان کے اندر موجود ہوتا ہے, بس اس کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے. ہاں, اس کو تلاش کریں یا اپنے آپ کو خود ہی آپ تلاش کریں یا کوئی آپ کو بتائے آپ کے بارے میں. یہ ایسی صنف ہے
یہ موجود ہے. رونا, ہنسنا, ایکٹنگ کرنا, لکھنا, آرٹ کا شعبہ انسان کے اندر موجود ہے. تو مجھے الحمدللہ حفیظ طائب صاحب کی وجہ سے یہ شرف حاصل ہو گیا کہ میں آج تک لکھ رہا ہوں. جہاں تک میڈیکل ایجوکیشن کا تعلق ہے, وہ میرے والد صاحب اگین کہ انہوں نے وہاں وہ کام نہیں کرتے تھے کوئی, تو وہ مجھے ایک دن انہوں نے کہا یار میں بیٹھ بیٹھ کے گھر میں تنگ آ گیا ہوں. وہ اس وقت 65 ایئرس کے تھے, تو مجھے کوئی کام کرنا ہے. میں نے کہا جی میں نہیں چاہتا کہ آپ جاب کریں یہاں, ڈفرینٹ ہے, ڈفرینٹ کنٹری ہے, ڈفرینٹ جابس ہیں. میں نے آپ کو بڑی عزت اور آبرو کے انداز میں دیکھا ہوا ہے, میں نہیں چاہتا آپ کسی کے پاس جا کے جاب کریں. تو کہتے یار میں بزی ہونا چاہتا ہوں. میں نے کہا آپ ہاسپٹل میں والنٹیرلی کام کریں, لوگوں کی خدمت کریں تاکہ مجھے اچھا لگے. وہ پھر ایک ہاسپٹل میں انہوں نے والنٹریلی کام شروع کر دیا. وہیں سے ان کو یہ خیال آیا کہ مجھے میڈیکل تعلیم حاصل کرنی چاہیے. تو انہوں نے ریسپیریٹری تھراپی 2 ایئرس کی ڈگری ہوتی ہے, اس میں ایڈمیشن لے لیا. تو میں نے سوچا اگر انہوں نے لے لیا 65 ایئرز اولڈ بندہ, تو خواہ کہ وہ بھی آرٹس کے اسٹوڈنٹ تھے, میں بھی آرٹس کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں ساری زندگی, میں نے بھی لے لیا. ہم دونوں اکٹھے باپ اور بیٹا نے وہ ڈگری حاصل کر لی. دوستوں وہ انہوں نے تو باقاعدہ 10 سال پریکٹس کی ایز اے ریسپیریٹری تھراپسٹ, لیکن میں نے اس کو پروفیشن کا حصہ نہیں بنایا, بٹ آئی پاس دا ایگزام اینڈ ایوری تھنگ. سر ایک شاعر اپنے اشعار میں دل اور جگر کا استعمال کرتا ہے لکھتے ہوئے, تو آپ نے تو پریکٹیکل لائف میں آ کے بتا دیا, میڈیکل ایجوکیشن بھی حاصل کیا آپ نے. پھر یہاں نہیں میں رکا, بلکہ مجھے میرا ایک بیٹا ڈاکٹر ہے, تو میں اس سے اکثر باتیں کرتا تھا میڈیکل کی, اور اس کو مجھے پھر شوق چڑھا. میں نے کارڈیو واسکولر میں اندر ڈگری لے لی, وہ 3 سال کی ڈگری تھی. تو یہ سمجھیں کہ یہ پڑھنے کا شوق تھا, وہ مجھے والدین کی طرف سے ملا, دادا کی طرف سے ملا. تو کارڈیو میرا انٹرسٹ بڑھ گیا انسان کے اعضاء کے بارے میں میں جانوں, اندر کی جو ہماری باڈی ہے. دیکھنے میں تو ہم جیسے ہیں, تو میں نے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھنے کی بجائے اپنی آنکھوں سے اپنے اندر کے حصوں کو دیکھنا شروع کر دیا. تو میرے لیے وہ فزکس اور کیمسٹری اور بایولوجی کوئی مشکل چیز نہیں رہی. تو الحمدللہ میں نے وہ بھی بڑے اچھے A گریڈ میں کارڈیو واسکولر کی ڈگری لی. اگین میں اس پروفیشن میں جانا شروع جب میں نے کیا, سوچا کہ اسی میں چلے جاؤں, تو اس میں مجھے الٹرا ساؤنڈ کرنا پڑتا تھا ہارٹ کا دیکھنے کے لیے مریض کو. تو کچھ دیر جب میں نے کیا تو مجھے لگا کہ یہ میرے بس کا روگ نہیں ہے, کیونکہ مجھے پتہ ہوتا تھا کہ یہ آدمی کا سروائیول کتنا ہے. جب میں الٹرا ساؤنڈ کرتا تھا ہارٹ کا, اس کے چیمبرز دیکھتا تھا, اس کی بلڈ فلو دیکھتا تھا, اور اس کی ڈیزیز کا مجھے پتہ چلتا تھا, تو میں گھر میں آ کے وہ سوچوں میں پڑا جاتا تھا, بہت زیادہ سوچتا تھا. ٹھیک ہے. تو پھر میں دکھی ہو جاتا تھا. میں نے کہا کہ یہ کام میرے بس کا نہیں ہے, تو آئی وینٹ بیک ٹو مائی اون پروفیشن اگین. یہ ریزن بنی. تو یہ میں پریکٹیکلی ان کو کر نہیں سکا, لیکن الحمدللہ نالج آدمی کا کبھی ضائع نہیں ہوتا. میں وہ نالج اب یوز کرتا ہوں اپنے بچوں کو, دوستوں کو, بہن بھائیوں کو سکھانے کے لیے, چیزیں بتانے کے لیے. کوئی اگر اسموکر ہے تو اس کو میں بتاتا ہوں اسموکنگ کے نقصان کیا ہیں, جو میں نے پڑھا ہے. سر بتائیے, کچھ شیئر کیجیے ہمارے ساتھ کہ کیا نقصانات ہیں جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں. اب سگریٹ کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ جب آپ کے اندر کوئی ڈیزیز ڈیولپ ہوتی ہے آپ کے پھیپھڑے میں یا آپ کے ہارٹ میں, تو سب سے پہلے اس کے ایکس ریز کیے جاتے ہیں اس کو جاننے کے لیے, یا الٹرا ساؤنڈ کیا جاتا ہے. آپ یقین کریں کہ جب آپ ایکس رے اور الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں ایک اسموکر کے, آپ کو ہیز نظر آتا ہے, اس کے آگے آپ کو بادل نظر آتے ہیں. آپ پہنچ ہی نہیں سکتے اوریجنلی کہ اس کے ہارٹ کے چیمبرز کتنے بڑے ہیں, کتنا اچھا کام کرتے ہیں, اس کی بلڈ فلو کیسی ہے, اور اس کا پریشر کتنا ہے چیمبرز کے اندر. وہ پھر کمپلیکیشن بڑھتی ہیں اس کی. اگر ڈائگنوسڈ اچھا نہیں ہوگا تو پیشنٹ کیسے ٹھیک ہوگا. پھر اس کے لیے MRIs ہیں, اس کے لیے دوسرے ٹیسٹوں سے اسے گزرنا پڑتا ہے. ایونچولی اس کو وہاں تک ڈاکٹر پہنچ جاتے ہیں اس کو, تاکہ اچھی اس کو میڈیسن دے سکیں, لیکن وہ آدمی اپنے لیے کمپلیکیشن کریٹ کر رہا ہوتا ہے. اسموکنگ اتنی بری چیز ہے کہ میں نہیں سمجھتا اس کے علاوہ کوئی اور بری چیز ہے. رائٹ سر. سر اس بات کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے, بریک کا اشارہ ہو گیا. ناظرین یہاں وقت ہوا جاتا ہے ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جی سر پلیز کنٹینیو کیجیے گا. یہ اسموکنگ کے بارے میں ہم اب بات بتا رہا تھا کہ کسی بیماری کی کوئی جڑ ہوتی ہے,
یا اس کی ابتدا ہوتی ہے کسی چیز کی. ابتدا اگر بری ہو تو آپ جڑ تک نہیں پہنچ سکتے. تو اسموکنگ اتنی بری چیز ہے کہ وہ آپ کی آنتیں جو ہیں ان کو وہ کنسٹرکٹ کر دیتی ہے, آپ کو بلڈ پریشر شروع ہو جاتا ہے, آپ کے الویولس جو آپ کے لنگز میں ہوتے ہیں جس سے آپ سانس لیتے ہیں ان کے اندر سانس بڑھتی ہے غبارے کی طرح, وہ بند ہونے شروع ہو جاتے ہیں. آپ کی پرابلمز جو ہیں جتنی بھی آپ کی باڈی میں, سب لوگوں کو پرابلم آنی ہے کیونکہ مرنا تو ہے سب نے ایک دن, لیکن آپ اپنی کوالٹی آف لائف کو بیڑا غرق آپ کر لیتے ہو. اسموکنگ میں یہ سمجھتا ہوں, میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں, دنیا کی سب سے بڑی برائیوں میں سے جو ہیلتھ کا بیڑا غرق کرتی ہیں وہ اسموکنگ ہے. سر یہ پلیز شیئر کیجیے گا ہمارے ناظرین کے ساتھ. ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ پاکستان کے جتنے بڑے شہر ہیں, اب تو دیہات میں بھی یہ چیزیں عام ہو گئی ہیں, ان ہائیجینک فوڈ, جگہ جگہ پہ فاسٹ فوڈ کے آپ دیکھتے ہیں سٹالز لگے ہوئے ہیں. اس کے مقابلے میں ہم ٹریک پہ بہت کم لوگوں کو دیکھتے ہیں, پارک میں بہت کم لوگوں کو ایکسرسائز کرتا دیکھتے ہیں. تو کیا میسج دیں گے ان لوگوں کو جو ایسا ان ہائیجینک فوڈ کھاتے ہیں؟ اس کے لیے میں آپ کو بتاؤں کہ آپ اگر ویسٹرن میں دیکھیں, امریکہ یا ویسٹرن جتنے بھی کنٹری ہیں, ان کی عمریں ہم سے بہت زیادہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاں ایک یہ سوچ ہے, قرآن میں بھی ہے کہ جان تو اللہ نے لینی ہے, اسی نے دی ہے, پر یہ سوچ غلط ہے کہ اس کی آئی ہوئی تھی یہ مر گیا. ایسا نہیں ہے. اللہ زندگی بڑھا سکتا ہے اگر اس کے احکامات پہ ہم عمل کریں. اللہ کہتا ہے جب آپ بیمار ہوتے ہیں تو دوائی کھاؤ, ویسے تو نہیں ٹھیک ہوں گے. اسی طرح یہ ایکسرسائز بھی دوا ہے. وہ لوگ ایکسرسائز کرتے ہیں, یورپینس, امریکنس. میں نے 90 سال کے لوگ دیکھے ہیں جو کام کر رہے ہیں, نارمل کام, کوئی وکیل ہے, کوئی دکان چلا رہا ہے, نارمل. ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ ایک تو ہم کھانا بہت لیٹ کھاتے ہیں, اسپیشلی لاہور کا جو کلچر بن گیا ہے, اور پھر اس کے بعد ہیوی فوڈ ہوتی ہے, آئل ہمارا اچھا نہیں ہوتا جو یوز کرتے ہیں, اوبیسٹی ہمارے اندر بہت زیادہ ہے. پھر شوگر جو ہے یعنی ڈائبٹیز پوری دنیا میں, یہ شاید آپ کے لیے سرپرائزنگ ہو, پاکستان اور انڈیا میں نمبر 1 کنٹری ہے پوری دنیا میں. پاکستان انڈیا ڈائبٹیز میں نمبر 1 کنٹری ہے, باوجود کہ یورپ کے کچھ کنٹری ہیں جہاں اوبیسٹی بہت ہے, موٹاپا, وہ بھی بہت کھاتے ہیں. لیکن ہم کھاتے ہوئے کچھ نہیں دیکھتے کہ ہم کھا رہے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ شاید اس کے بعد قیامت ہے. ہاں پتہ نہیں, کل ملنا ہی نہیں ہمیں, کل نہیں ملے گا. ہاں جب میں چھوٹا تھا لوگ کہتے تھے یار شادی پہ جا رہے ہو تو اچار کھا کے جانا تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ کھا سکیں, ہمیں بھوک لگے. یہ کلچر ہے ہمارا, اور یہ اب بڑھتا جا رہا ہے. کھانے کے اوپر انسان کو کنٹرول نہیں ہے. کھانا ایک خواہش ہے اور پیٹ کو فل کرنا ہے. آپ کو اپنی بھوک کو نہیں مٹا رہے, آپ ایک اپنی خواہش کو مٹا رہے ہیں. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. سر واپس ذکر کرتے ہیں رائٹنگ کا. آپ نے کتنی کتابیں لکھی, ان میں شاعری کی کتنی اور نثر کی کتنی ہیں؟ نثر کی میں نے ایک ہی بک لکھی ہے اور وہ پنجابی میں ہے. وہ اکبر لاہوری صاحب کے بارے میں لکھی ہے. اکبر لاہوری پاکستان کے پنجاب کے پہلے پارلیمانی سیکرٹری تھے آفٹر 1947, اور ان کا اس کے بعد جب وہ ریٹائر ہوئے تو پھر انہوں نے وکالت کی. وہ بڑے اچھے رائٹر تھے انگلش پوئٹری کے, پنجابی, اردو اور کہانی, چھوٹی کہانی لکھتے تھے وہ بہت خوبصورت. تو میرے استاد محترم نے مجھے بتایا کہ ان کے اوپر آپ اپنا تھیسس لکھو ایم اے میں. تو میں نے جب ان کو تھوڑا کریدا اور اس کے اوپر کام کیا تو بہت بڑی شخصیت ہے وہ. تو میں نے وہ بک پھر ان کے اوپر لکھی, بلکہ وہ تھیسس کے بعد میں نے یہ 2 سال پہلے اور اس کے اوپر ریسرچ کی. ان کے جو بیٹے اور بیٹیوں سے دوبارہ ملاقات کی, ان سے میں نے ان کا کافی مواد لیا اور میں نے اس کو ایک بک کی شکل میں پھر پبلش کروایا. سر آپ نے اردو اور پنجابی میں کتنی بکس لکھی ہیں؟ اردو کی میں نے میری ایک بک سو فار شائع ہوئی ہے, لفظوں کی زنجیریں, اور پنجابی کی 2 بکس شائع ہو چکی ہیں, آسوڑاری اور پیڑ کمائی. نثر کی ایک ہی ابھی پنجابی, اور اردو کی ایک بک جلد ہی آنے والی ہے. اور تو سو فار تو یہ ہے, انشاءاللہ یہ جاری رہے گا. سر ہمیں یہ کہاں سے مل سکتی ہیں؟ لاہور میں کس جگہ سے؟ لاہور میں یہ علم و عرفان والے پبلشر ہیں جو ان سے مل سکتی ہے میری اردو کی بکس. سر آپ نے فورن کنٹری میں جاب بھی کی اور بزنس بھی کیا, جی, تو کیسا ایکسپیرینس رہا آپ کا؟ جاب مشکل ہے, اپنے گھر سے دور رہنا یہ بھی ایک مشکل چیز ہے. پھر ڈفرینٹ انوائرمنٹ ہے آپ کی, کام تو کرنا ہی تھا. مجھے پاکستان کی پریکٹیکل لائف بہت آسان لگی کیونکہ گھر کا آفس تھا, میرے والد صاحب کا آفس مجھے مل گیا, پریکٹس میری اچھی تھی. جب وہاں گیا تو وہ بالکل ڈفرینٹ انوائرمنٹ تھی, کلچرل شاک تھا.
لیکن میرے اندر ایک تھی کہ میں نے اب کام کرنا، اب آ گیا ہوں یہاں سے واپس جا نہیں سکتا، والدین ادھر ہی ہیں. تو مشکل لگا بہت، لیکن ایڈجسٹ ہو گیا. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وہ جاب میرے پروفیشن کے قریب تھی، انویسٹیگیشن سیکیورٹی میٹر تھے، تو اتنی بہت بڑی پرابلم مجھے نہیں ہوئی. بہت سارے لوگ کافی مصیبتوں سے گزرنا پڑتا ہے ان کو. سر پرابلم سے مجھے یاد آیا، ایک سوال ذہن میں ہے کہ آپ نے بیرون ملک بھی کام کیا اتنا عرصہ، آپ کو کن پرابلمس کا سامنا تھا، کیا چیلنجز تھے اور آپ نے کیسے اس چیز کو سالو کیا؟ سب سے پہلے تو آپ کو لینگویج بیریئر ہوتا ہے. آپ یہاں سے انگلش میڈیم میں پڑھے ہوں یا اردو میں، لینگویج بولنے سے آتی ہے. ہم پریکٹیکلی یہاں لینگویج، میں پریکٹس کرتا تھا ایز اے وکیل، تو ہم کورٹس میں پنجابی میں باتیں کرتے تھے جج کے ساتھ، اردو میں زیادہ سے زیادہ. ہائی کورٹ میں کبھی 2-4 سینٹنس انگلش کے بول لیے. ادروائز جب آپ دوسرے کنٹری میں جاتے ہیں تو یہ مراحت آپ سے لے لی جاتی ہیں. اب آپ کو ان کی لینگویج بولنی ہے، ان کے ایکسٹینس جیسے وہ بولتے ہیں ویسے بولنی ہے تاکہ ان کو آپ کی بات سمجھ آ سکے. تو وہ ایک ڈیفیکلٹی سب کو ہوتی ہے، جتنا مرضی ایجوکیٹڈ بندہ ہو. آج کل تھوڑا نظام میں نے دیکھا ڈفرینٹ ہے. انٹرنیٹ اس وقت اتنا نہیں تھا، میڈیا اتنا ایکٹیو نہیں تھا. اب بچے جو یہاں کے ہیں آج کل وہ ویسی ہی لینگویج بولتے ہیں یہاں لاہور میں جیسے انگلش وہاں امریکہ میں بولی جاتی ہے. تو یہ کمی پوری ہو گئی ہے. ہمارے ہاں تھوڑا مشکل تھا، سیکھنے میں ٹائم لگا. ان کے انداز میں بولنے کا، وہ چہرے کو کھینچنا اسی انداز میں، اسمائل دے کے بات کرنا، وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے. تو الحمدللہ وہ ہو گیا، جلدی ہو گیا. رائٹ. سر زندگی کے کچھ ایسے واقعات شیئر کیجئے جن واقعات نے آپ کی لائف کے اوپر اثر ڈالا ہو. سب سے بڑا واقعہ تو مجھے حفیظ طائب صاحب کا ملنا تھا. میری لائف کے اوپر ان کا بہت بڑا اثر ہوا کہ میں ایک عام سا آدمی تھا، ابھی بھی عام ہی ہوں، مجھے ایک لکھاری بنا دیا انہوں نے. دوسرا واقعہ سارے میرے والد سے منسلک ہیں، میرے ماں باپ سے. جو جس چیز کو وہ مجھے کہتے منع کیا، میں نے منع ہو گیا. بہت سارے واقعات ایسے ہوتے ہیں لائف میں جو اس وقت وہ بڑے عجیب سے لگتے ہیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ جب آپ دوسرے واقعات میں ایک دائرے سے دوسرے دائرے میں چلے جاتے ہیں تو آپ کو پہلی بات بڑی آسان سی لگنی شروع ہو جاتی ہے. اسی طرح میری زندگی گزری ہے کہ ایک کوئی ایز از میرے پاس ایسی سٹوری نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ کیا ہوا میرے ساتھ. کوئی اتنا بڑا پرابلم سے میں نہیں گزرا. بہت ساری دنیا گزرتی ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. اس سے پہلے کہ میں آپ کو واقعہ بتا سکتا ہوں کہ میں کسی زمانے میں سعودی عربیہ گیا تھا، اور یہ 75 کی بات ہے. ینگ لڑکا تھا، پڑھتا ہوا پڑھائی چھوڑ کے چلا گیا تھا یہاں سے اپنے ماں باپ کی بغیر اجازت کے. اور وہ میں نے کافی مصیبتیں وہاں بھگتیں ہر طرح کی، اور وہاں میں نے ہر قسم کا کام کیا، اسٹیل فکسنگ، ویلڈنگ، ایئر کنڈیشن مکینک، اور دوسری تیسری قسم کی لیبر. اور اس کے بعد میں 6 ماہ کے بعد بھاگ کے پاکستان آ گیا. وہ ایک ڈیفیکلٹ ٹائم تھا، لیکن جیسے جیسے عمر گزرتی گئی مجھے اب وہ بھی بڑا آسان چیزیں لگیں. کیونکہ جب اب میں لوگوں کی زندگی دیکھتا ہوں کہ بڑی مشکل ہے لوگوں کی زندگی، تو اپنی زندگی مجھے بڑی آسان لگتی ہے. صحیح. سر کیا میسیج آخر میں جو لوگ سرحد پار جانا چاہتے ہیں؟ ہاں جی، پہلے سب سے تو میں یہ کہوں گا کہ کبھی بھی بغیر امیگریشن کے کبھی کسی کنٹری میں نہیں جانا چاہیے، یا بغیر جاب آپ کو ملی ہو یا کانٹریکٹ آپ کا ہوا ہو کبھی دوسرے کنٹری میں نہیں جانا چاہیے. کبھی انلیگل جا کے کام کرنے کی کوشش نہ کریں. اس کی وجہ کہ آپ کی کوئی عزت نہیں ہوتی. ایک تو وہ ایک فقرہ ہے نا پنجابی کا کہ پردیسی جو ہیں وہ ککھوں کی طرح ہولے ہوتے ہیں، تو ہم تو ویسے ہی ککھوں کی طرح ہوتے ہیں. تو دوسری چیز ہے کہ وہاں کی ہوا کے تھپیڑے اس ککھ کو کسی کام کا نہیں چھوڑتے. تو اگر آپ مضبوط ہوں گے، آپ کی ٹانگیں مضبوط ہوں گی، آپ پراپر طریقے سے اس کنٹری میں گئے ہوں گے، یا امیگریشن سے گئے ہیں یا آپ کانٹریکٹ بیس پہ گئے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ اپنے ملک کو نہیں چھوڑنا چاہیے. میں ابھی بھی آج بھی اپنے پاکستان کے لیے ہوں. میں سوچتا پاکستان کے لیے ہوں، میں لکھتا پاکستان کے لیے ہوں. میں کبھی کبھی گاڑی میں بیٹھا میری آنسو آ جاتے ہیں میں جب پاکستان کی کا تصور کرتا ہوں، غربت، افلاس اور پریشانی جو میرے مائنڈ میں آتی ہے. تو باہر کی لائف تو بہت مشکل ہے، یہاں ہمیں کامیابی ڈھونڈنی چاہیے. وہ آخری حصہ ہونا چاہیے آپ کی زندگی کا
کہ اگر بالکل آپ ناکام ہو گئے ہیں تو پھر باہر کے بارے میں سوچیں. سر آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ. سر آخر میں ایک پوئم آپ سے سننی ہے کھانے کے حوالے سے جو آپ نے لکھی ہے. یہ ایک پوئم ہے جی، میں نے کھانے کے بارے میں لکھی ہے. میرے ایک بڑے قریبی دوست ہیں آفتاب بٹ صاحب، اور وہ بھی باہر ہی ہوتے ہیں یورپ میں. تو ہمارا پروگرام بنا، میں انہی کی وجہ سے پاکستان آیا تھا کہ اکٹھے کچھ عرصہ یہاں گزاریں گے. تو انہوں نے مجھے ایک دعوت پہ لے کے گئے. وہ دعوت سے واپس آ کے تو گھر میں نے آ کے یہ پوئم لکھی. اچھا، تو میں آپ کو پیش کرتا ہوں. پلیز پلیز. یہ پنجابی کی ہے، تاکہ میں اردو میں بھی لکھتا ہوں لیکن یہ پنجابی کی ہے. رائٹ سر. اس کا عنوان ہے لاہوری دعوت. لاہوری دعوت. کھداں کھادیاں مغز بھی کھادے تے کھادی نالے زبان. کھداں کھادیاں مغز بھی کھادے تے کھادی نالے زبان. بڈھے وارے یاراں دے وچ ہویا اج جوان. واہ واہ واہ. بڈھے وارے یاراں دے وچ ہویا اج جوان. تے بھل گئے پھجے والے پاوے مکھن ورگیاں مکھاں. واہ. بھل گئے پھجے والے پاوے مکھن ورگیاں مکھاں. تے انج دی دعوت بلے بلے لاہوری دسترخوان. واہ واہ واہ. انج دی دعوت بلے بلے لاہوری دسترخوان. تے ون سونیاں بولیاں بولن محفل دے وچ لاہوری. ون سونیاں بولیاں بولن محفل دے وچ لاہوری. تے وریاں پچھوں روحوں رجیا بھل گیا انگلستان. ویری گڈ. وریاں پچھوں روحوں رجیا بھل گیا انگلستان. تے پی کے کعبہ ہاضمے والا شعر و شاعری کیتی. پی کے کعبہ ہاضمے والا شعر و شاعری کیتی. تے علم دی خوشبو واواں اندر اچھی لاہور دی شان. علم دی خوشبو واواں اندر اچھی لاہور دی شان. تے پیار محبت ونڈ دے جاؤ ایدا انت نہ کوئی. پیار محبت ونڈ دے جاؤ ایدا انت نہ کوئی. کھول کے رکھو بوہے رب دی رحمت نے مہمان. واہ واہ واہ. سر تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ سر آپ کا. آپ ناظرین، سیکھنے کا عمل جاری رکھیں. آپ اپنے ملک میں ہیں یا سرحد پار ہیں. آپ نے دیکھا کہ مہمان شخصیت نے سیکھنے کا عمل جاری رکھا اور ہر فیلڈ میں ماشاءاللہ انہوں نے علم حاصل کیا. اسی بات کے ساتھ اپنے میزبان وقار احمد قریشی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.